نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا موضوع ہے مناسک حج۔ مناسک حج سے مراد حج کا طریقہ جس طرح نماز میں فرائض، واجبات اور سنتیں ہیں اسی طرح حج میں بھی ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیں۔ فرائض حج۔ حج میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 احرام، دل سے حج کی نیت کر کے تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک آخر تک پڑھنا، اس کو احرام کہتے ہیں۔ احرام 2 سفید چادروں کو بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 وقوف عرفات، 9ویں ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق کے درمیان عرفات میں ٹہرنا، اگرچہ ذرا سی دیر کے لیے ہو۔ نمبر 3 طواف زیارت، یہ وقوف عرفات کے بعد کیا جاتا ہے۔ ان تینوں فرائض میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو حج نہ ہوگا اور اس کی تلافی دم دینے سے بھی نہیں ہو سکتی۔ واجبات حج۔ حج کے واجبات 6 ہیں۔ نمبر 1 مزدلفہ میں وقوف کے وقت ٹہرنا۔ نمبر 2 صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 3 رمی جمار یعنی کنکریاں مارنا۔ نمبر 4 قارن و متمتع کو قربانی کرنا۔ نمبر 5 حلق یعنی سر کے بال منڈوانا یا کاٹنا۔ نمبر 6 آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والے کو طواف وداع کرنا۔ واجبات کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو حج ہو جائے گا، چاہے قصداً چھوڑا یا بھول کر، لیکن اس کی جزا لازم ہوگی۔ سنن حج۔ حج کی سنتیں۔ نمبر 1 مفرد آفاقی اور قارن کو طواف قدوم کرنا۔ نمبر 2 طواف قدوم میں رمل اور اصطباح کرنا۔ نمبر 3 8ویں ذی الحجہ کی صبح کو مینا کے لیے روانہ ہونا اور وہاں 5 نمازیں پڑھنا، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ نمبر 4 طلوع آفتاب کے بعد 9ویں ذی الحجہ کو مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہونا۔ نمبر 5 عرفات سے غروب آفتاب کے بعد امام حج سے پہلے روانہ نہ ہونا۔ نمبر 6 عرفات سے واپس ہو کر رات کو مزدلفہ میں ٹہرنا۔ نمبر 7 عرفات میں غسل کرنا۔ نمبر 8 ایام مینا میں رات کو مینا میں رہنا۔ سنتوں کا حکم یہ ہے کہ ان کو قصداً ترک کرنا برا ہے اور ان کے ادا کرنے میں ثواب ملتا ہے اور ان کے نہ کرنے سے جزا لازم نہیں ہوتی۔ اب ہم حج کے 5 دنوں کے احکام اور اعمال بیان کرتے ہیں۔ حج کے 5 دن 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک۔ نمبر 1 حج کی ابتدا 8 ذی الحجہ سے ہوگی۔ نماز فجر کے بعد غسل کریں یا وضو کریں، غسل کرنا افضل ہے۔ احرام باندھ لیں اور اشراق کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں۔ سلام پھیرتے ہی مرد حضرات سر سے کپڑا یا ٹوپی ہٹا لیں۔ حج کی نیت اس طرح کریں: یا اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما اور قبول فرما۔ مرد اونچی آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں۔
احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا پہنچنا ہے۔ آج کا دن مینا میں گزارنا ہے۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں مینا میں ادا کریں۔ ذکر، اذکار اور دعا کی کثرت سے اپنا وقت قیمتی بنائیں۔ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ رہیں۔ خدمت کے ساتھ وقت گزاریں۔ کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ رات مینا میں قیام کریں۔ نمبر 2، حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ۔ آپ صبح اشراق کے بعد عرفات کا سفر شروع کریں گے۔ عرفات میں پہنچ کر زوال کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اگر امام کے ساتھ مسجد نمرہ میں پڑھی تو اکٹھی ادا کریں گے۔ اگر اپنے ٹینٹ میں ہیں تو ظہر اپنے وقت میں، عصر اپنے وقت میں ادا کریں گے، اور درمیان میں آپ نے زوال کے بعد نماز کی ادائیگی کے وقت دعا مانگنی ہے۔ یہ ہے وقوف عرفہ، حج کا دوسرا فرض۔ 9 ذی الحجہ کو یہی عمل ہوگا۔ مغرب تک عرفات میں قیام کریں۔ مغرب سے پہلے نہیں آنا۔ مغرب کے بعد آپ مزدلفہ کی طرف آ جائیں گے۔ مزدلفہ میں عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ 70 یعنی 70 کنکریاں اکٹھی کر کے اپنے پاس رکھیں۔ آپ نے رات وہاں قیام کرنا ہے۔ نمبر 3، حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ۔ آپ اس وقت مزدلفہ کے میدان میں ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وقوف مزدلفہ یعنی مزدلفہ کے میدان میں کھڑے ہو کے دعا مانگنا، یہ حج کا پہلا واجب ہے۔ اس کے بعد آپ جب سورج تھوڑا طلوع ہو جائے تو رمی کے لیے مینا کی طرف چلیں گے۔ یاد رکھ لیں 10 ذی الحجہ آج آپ نے 5 واجب پورے کرنے ہیں، ایک فرض کی آخری ادائیگی کرنی ہے۔ پہلا واجب وقوف مزدلفہ ادا ہو گیا۔ اب آپ دوسری واجب کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ شیطان کو پتھر مارنے مینا میں آج صرف بڑے جمرہ کو صرف 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کے بعد آپ قربانی کا جانور ذبح کریں۔ یہ تیسرا واجب پورا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے سر کے بال منڈوا لیں۔ یہ چوتھا واجب پورا ہو گیا۔ اب آپ احرام کھول سکتے ہیں اور عام لباس پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے آپ مکہ مکرمہ بیت اللہ کی طرف سفر شروع کریں۔ بیت اللہ پہنچ کر طواف کریں۔ یہ آپ کا طواف زیارت ہے۔ حج کا تیسرا فرض۔ حج کے تینوں فرض مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے۔ سعی حج کا 5واں واجب ہے۔ یہ بھی پورا ہو گیا۔ اب آپ واپس رات کو مینا میں آ جائیں۔ مکہ مکرمہ میں قیام نہ کریں۔ نمبر 4، 11 ذی الحجہ حج کا چوتھا دن۔ مینا میں زوال کے بعد بہتر یہ ہے کہ عصر کے بعد تینوں جمرات کی طرف جانا ہے۔ پہلے چھوٹی جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے۔ پھر درمیانی جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے۔ پھر بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہے اور دعا نہیں کرنی۔ اب واپس اپنے ٹینٹ میں آ جانا ہے۔ رات مینا میں قیام کریں۔ عبادت اور دعاؤں میں مشغول رہیں۔
نمبر 5، حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ۔ مینا میں زوال کے بعد تینوں جمرات کی طرف جانا ہے۔ پہلے چھوٹے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے، پھر درمیانی جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے، پھر بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا نہیں کرنی ہے۔ آپ کے پاس اختیار ہے، اگر آپ رات میں مینا میں قیام کرنا چاہیں تو 13 کی رمی آپ کے ذمے ہوگی۔ اگر آپ قیام نہیں کرتے، آپ واپس مکہ مکرمہ اپنے مقام چلے جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے خیمہ میں آ جائیں۔ 13 ذی الحجہ کی رمی زوال کے بعد تینوں جمرات کو پتھر مارنے کے بعد مکہ مکرمہ واپس آ جائیں۔ ایک واجب رہ گیا، طواف الوداع۔ وداع یعنی رخصت ہونے والا طواف، یہ حج کا 6واں واجب ہے۔ آپ کے سارے مناسک پورے ہو گئے، 3 فرض آپ کے پورے ہو گئے، 6 واجب آپ کے پورے کیے، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ آپ کو حج بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو اس سال حج کو جا رہے ہیں، یہ ساری نعمتیں و انعامات انہیں عطا فرما اور ان سب کا حج قبول فرما، اور ہم سب کو حج کرنے کی سعادت نصیب فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔